بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ سورہ زلزالہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اور اس کے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ زلزال اس کا دوسرا نام سورہ الزلزلہ بھی ہے۔ زلزلہ سخت بھونچال جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اس صورت کے بھی مدنی مکی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ صورت الضحیٰ سے شروع ہونے والی صورتیں قصار المفصل ہیں۔ ان کو مغرب میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی اور اس آیت پر پہنچے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آخر تک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رونے پڑے، رو پڑے، کیونکہ یہ صورت بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اس میں قیامت کے دن کا حال اور اس میں لوگوں کی اقسام کا ذکر ہے۔ بینہ میں بھی دو طرح کے لوگوں کا ہم پڑھ چکے۔ اس صورت کا خلاصہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کا وزن کیا جا رہا ہے۔ سورہ زلزال ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہے، اور جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس میں مکی اور مدنی صورت میں اختلاف ہے۔ 35 کلمات ہے اور 139 حروف ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے۔ تو بینہ سے پہلے ہے کیونکہ بینہ 100 نمبر پر آتی ہے۔ زلزال کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ زلزلہ کی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ مجھے کچھ پڑھائیے، فرمایا الف لام را والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ وہ بولا کہ میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ ٹھیک نہیں ہے اور زبان میری موٹی چلتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر حامیم والی صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے حسب ثابت جواب فرمایا تسبیح والی 3 صورتیں، یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں یاد کر سکتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتا اتنی طویل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تسبیح والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے حسب ثابت جواب دیا کہ میں نہیں کر سکتا، اور کہا کہ مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سکھا دی۔ یاد کرنے کے بعد بولا اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب جانے کے لیے پیٹھ موڑی تو آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اسے لوٹا کر میرے پاس لاؤ۔ وہ واپس آیا تو فرمایا مجھے بقرہ عید منانے کا حکم ہے، اللہ نے یہ دن مسلمان کی عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔ بولا اگر میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو مگر دودھ والی بکری ہو جو کسی نے مجھے دودھ پینے کے لیے دی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ تم اس دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا لو اور زیر ناف کے بال منڈوا لینا، یہی اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر سورہ زلزال قیامت کی ہولناکی کا ہے کہ قیامت کا منظر اس میں اس سورہ میں کھینچا گیا ہے کہ زلزلہ جب آئے گا تو کیا چیز، کیا کیفیت ہو جائے گی۔
جیسے کہ سورج شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا اس کا زلزال، زلزال جو ہے سخت بھونچال، جس سے ساری زمین جو ہے لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ اور آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ واقعی زلزلہ لا سکتی ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا نا، کوئی بہت بھیانک آواز آتی تو کیا ہے، کچھ چیزیں آواز کی وجہ سے گرنے پڑنے لگ جاتی ہے۔ تو جب سور پھونکنے پر ہر چیز ہلا دی جائے گی تو زلزلے کی صورت کیا ہوگی؟ دنیا میں تو عام صورت یہ کہ زلزلہ آیا، رک گیا، مگر اس دن یہ نہیں تھمے گا، اور ایک کے بعد ایک دل بھی اس دن کانپ رہے ہوں گے اس کے زلزلے کی یعنی کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کے دل بھی کانپ رہے ہوں گے۔ جیسے زمین ہلا ماری جائے گی، ویسے کیا ہے، لوگوں کے دل بھی ہل جائیں گے۔ اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ زمین میں اندر سے حرکت شروع ہو جائے گی اور خوفناک بھونچال آ جائے گا، اور اسی طرح لوگوں کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھیں گے۔ اس کے یعنی اس کی ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہوگی اور اس کا جو ہولناکی ہوگی، زمین پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، زمین کی سب اونچ نیچ ختم کر کے اسے برابر ہموار بنا دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سور میں پہلی بار پھونک ماری جائے گی۔ ذلت القدم کہتے ہیں، یعنی قدم کا پھسل جانا، جس سے انسان کیا ہوتا ہے، پوری طرح ہل جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جب زلزلہ زمین پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز ہلنے لگتی ہے۔ مگر دنیا کا زلزلہ تو آ کر رک جاتا ہے، مگر یہ زلزلہ ایسا ہوگا جو رکے گا نہیں جب تک کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر شکار نہ ہو جائے۔ تو زمین کیا ہوگی، زور زور سے ہلا دی جائے گی، کانپنے لگے گی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اگلا مرحلہ کہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ کس طرح خالی ہوگی؟ نمبر ایک، زمین کے اندر کے سارے انسان جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے، ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ مثلا کسی کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہے، کسی کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کسی کا بالکل گوشت اور ہڈیاں گل سڑ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، جس حالت میں بھی ہوگا اس کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ دوسری چیز اس کا معنی اسی طرح نہ صرف انسانوں کو بلکہ زمین کے اندر خزانے دفن ہیں وہ بھی نکال کر باہر ڈھیر کر دیے جائیں گے، لیکن ان خزانوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ سونے چاندی کے ڈھیر جن کے پیچھے آج انسان دیوانہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن وہ سب سامنے ہوں گے، لیکن کوئی بھی ان کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا معنی ہے کہ زمین پر انسان جو کچھ کر رہا ہے، اس کے سارے اعمال، جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ بھی زمین سارے کے سارے بیان کر دے گی، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ثقل کہتے ہیں، اثقال اس کی جمع ہے ثقل کی، یعنی زمین کے بوجھ کیا ہے۔ زمین پر کون کون سے بوجھ ہیں؟ نمبر ایک، انسان، جانور اور باقی چیزیں جو زمین کی سطح پر ہیں۔ مرنے کے بعد یہ سب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو زمین کے اندر دفن شدہ چیزیں ہیں۔ پھر زمین کے اوپر کیے گئے اعمال، شہادت۔ آج کیا ہے، زمین زندہ ہے اور مردہ سب کے لیے کافی ہے، یعنی اپنے اندر مردوں کو بھی سمول لیتی ہے اور زندوں کے لیے بھی جگہ ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، سورہ نبا میں پڑھ چکے، لیکن قیامت کے دن جب زمین میں دفن سونا خزانہ انسان دیکھے گا تو حسرت اور افسوس کرے گا کہ کیا یہ ہے، یہ مجھے پہلے مل جاتا نہیں۔ وہ تمنا نہیں کرے گا کہ کاش کہ یہ سونا چاندی مجھے پہلے مل جاتا فری میں، تو یہ نہیں تمنا کرے گا، بلکہ افسوس کرے گا۔ کیا افسوس کرے گا؟ کہ اس کو کمانے کے لیے میں نے اللہ کی نافرمانی کی، کسی کا قتل کیا، کسی کے ساتھ قطع رحمی کی، رشتوں کو مال کی خاطر کاٹ دینے والا کہے گا اس کی وجہ سے میں نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی۔ چور کہے گا کہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس دن مال کا ڈھیر و ڈھیر لگا ہوگا، مگر کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، زیرو ہو جائے گی وہ ساری اس کی قدر و قیمت، کوئی اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس دن اس سارے مال کی ویلیو بالکل
گر چکی ہوگی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے یہاں پر کہ جیسے یعنی مردے اور جو کچھ بھی ہوگا اندر نکال باہر کرے گی، جیسے کہ سورہ حج میں آیت نمبر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا بھونچال بڑی بھاری چیز ہے۔ اور سورہ انشقاق آیت نمبر 3 اور 4 میں پڑھ چکے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ حدیث میں کہ زمین سونے چاندی کے ستون یعنی اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی، قاتل کہے گا میں نے اسی لیے مقتول کی جان لی تھی، قطع رحمی والا کہے گا کہ میں نے اسی کے لیے قطع رحمی کی تھی، اور چور کہے گا میرا اسی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکے گا، کیونکہ آج لینے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، آج وہ چیز کام ہی نہیں آ رہی کہ چلو یہ دے کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں پہلے ہی بتا دیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منهم ملء الارض ذهبا ولا بافتداء به، کہ وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، آج وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دینا چاہے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ کے سامنے ویلیو ہوتی بھی تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ جس کے خزانے اتنے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے مسلسل خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو یہ انسان ہے جو یہ لالچ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال ہے یا جو چیز بھی، اس کی لالچ میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان دیکھے گا اپنا سارا خزانہ اگل دیا ہے تو اور بھی حیران ہو کر رہ جائے گا، اور یہ نیا انقلاب دیکھ کر سخت پریشان ہوگا۔ آخر کار یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئی زمین اور نیا آسمان آ جائے گا، اور سب اپنے سچے معبود واحد و قہار کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ انسان جب یہ دیکھے گا کہ وہ نکال کر سب چیزیں باہر کر رہی ہے تو وہ انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، اس دن حیرت زدہ ہو کر انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کچھ اندر کا باہر کیوں آ گیا، یہ دوسرے زلزلے کے موقع پر ہوگا۔ تو یہاں پر اسی کا وہ کیا گیا کہ انسان کو یعنی اس زمین کو کیا ہو گیا، یعنی دہشت اور خوف و پریشانی میں کہے گا کہ زمین کا نقشہ یا زمین کا تو نقشہ ہی بدل گیا ہے، سب کچھ تبدیل ہو گیا اور زمین کے اندر کی چیز بھی باہر آ گئی۔ انسانوں کے لیے تو اس لیے کہ وہ اب اپنا حساب دیں، اور انسانوں اور جنوں کو کے لیے سورہ رحمان میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے دو بوجھ، اے زمین کے دو بوجھوں۔ تو ہم سب زمین کے بوجھ ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں یا برے ہو سکتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ تو حیران ہو کر انسان کہے گا اب تک تو زمین کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا، آج اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے اور کس حالت میں آ گئی ہے یہ، اور کیا گواہی دے گا، اور زمین کیا کرے گی اخرجت الارض اثقالها، یومئذ تحدث اخبارا، جیسے انسان آج بات کرتا ہے ویسے ہی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ ہم لوگ زمین کی ہی خبر آج سنتے ہیں نا، آج یہاں یہ ہوا فلاں جگہ، وہاں پر وہ ہوا، وہاں سیلاب آیا اور وہاں زلزلہ آیا، وہاں فلاں حادثہ ہوا۔ اس دن بھی ایسا ہی خبر نامہ سنایا جائے گا، لیکن سنانے والا کون ہوگا؟ زمین خود ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا جانتے ہیں اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہے کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس زمین کی پیٹھ پر انہوں نے کیا ہوگا، یعنی ہر انسان نے اس زمین پر
جو کام بھی کیا ہوگا زمین اس کو بول کر سامنے لے آئے گی. سب کیا دھرا انسان کا جو آج لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا. مسعود احمد کی حدیث میں ہے کہ زمین کہے گی یا اللہ، اس شخص نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، یہ ہے وہ حالات جو زمین بیان کر دے گی. اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اس سے تم پیدا ہوئے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی وہ خبر نہ دے، خواہ وہ اچھا عمل ہو یا برا ہو. اس زمین پر نیکیاں کرنے والے قیامت کے دن نیکیوں کی گواہی زمین کی طرف سے پائیں گے، اور برائی کرنے والوں کے خلاف زمین بولے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زمین پر ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہوگا. مثلا آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اسی طرح یہی منظر دوبارہ ریپلائی کر کے بتا دیا جائے گا وقت اور دن کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب آپ بیت المال کا سارا روپیہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے اور پھر فرماتے کہ اس پر کیا کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اس خالی جگہ پر، اور فرماتے اے زمین، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بیت المال کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا. یعنی اللہ کے نام پر جو مال آیا تھا یہاں رکھا گیا اور اللہ ہی کے نام پر تقسیم ہوا. زمین اس بات کی گواہی دے گی. زمین ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کر رہی ہوگی. یہاں پر جو ہے کہ یومئذ تحدث اخبارا، جس دن زمین بولے گی، بات کرے گی. آج زمین کیوں چپ ہے، کیوں نہیں بولتی؟ کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا ہے وہ بولے، بات کرے. آج تو اس کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مثلا موبائل ہمارے سامنے بند پڑا ہوتا ہے، اچانک اس کی رنگ ٹون بجنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے جان چیز بول پڑی نا. اسی طرح لیپ ٹاپ سے آوازیں آتی ہیں، اسی طرح دوسری چیزوں سے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت کچھ سن رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ لالچ ہو کہ ہم جہاں بھی نئی جگہ جائیں اس تصور سے کہ شاید مجھے، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ پر نماز پڑھ کے کیا کہتے ہیں کہ تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے حق کے ساتھ بھرا ہوا بیت المال میں جو مال بھرا کی گیا تھا وہ لیا اور اس کو مستحقین میں خالی کر دیا. تو ہمارے اندر بھی یہ لالچ ہو کہ ہم جہاں بھی نئی جگہ جائیں اس تصور سے کہ شاید مجھے دوبارہ یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا، یا نئی یعنی خوب ایسی جگہ نماز پڑھے اس نیت سے کہ یہ جگہ میرے حق میں خیر کی گواہی بنے گی، اور بھی بہت سے نیکی کے کام کر لیں کہ شاید میں نہ آ سکوں دوبارہ یہاں. تو اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی، زمین کا جو بھی حصہ، پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، کنکر ہے، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گی. تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ایسی نئی جگہ کہیں جائیں جہاں پر ہم کو مثلاً تصور ہے کہ ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے، تو وہاں پر خیر کا کوئی کام کریں، ضرور نماز پڑھیں، اور ضرور اس جگہ کو گواہ بنائیں کہ وہ جو جیسے مثلاً ایروپلین میں ہم سفر کر رہے ہیں، اب وہاں پڑھے تو وہ جگہ جو ایروپلین کی ہے وہ گواہی دے گی، وہ سیٹ گواہی دے گی. اسی طرح ٹرین میں ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، بس میں ہوتے ہیں، یا کئی انجانی جگہ پر رکے ہوتے ہیں. ایک واقعہ جو ہم بتائیں گے 1 مہینہ پہلے کا، کہ کلیان ہم لوگ جو جاتے ہیں اس کے لیے راشن کے لیے، اب جب وہاں سے نکل گئے ہم لوگ آنے کے لیے تو اب عصر کا ٹائم ہو گیا. اب ایک جگہ جب مین روڈ پر ہی مسجد ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پر اگر عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ دی جائے، تو بولے نہیں، یہاں پر صرف جمعہ کے دن اور تراویح کی نماز کی اجازت ہے، باقی 5 وقت کے لیے نہیں اجازت. اب ہم لوگ سوچنے لگے گھر جاتے ہیں تو عصر چھوٹ جائے گی اور کیا کریں. تو پھر وہیں پر مین روڈ پہ مسجد کے جسٹ سامنے ایک بنگلو تھا جو پرانا کھنڈر پڑا تھا، خالی تھا. وہاں پر تھوڑا سا اس کے دروازے کو پش کیا اور دیکھا تو کھلا ہوا تھا. تو ہم لوگ وہاں داخل ہوئے اور وضو تو تھا ہم لوگوں کا الحمدللہ. اب جہاں نماز نہیں اور زمین مٹی، تو ہم لوگوں نے کیا کیا، جو ہم لوگوں نے شاپنگ بیگ وغیرہ ہاتھ میں تھے اس کو سر کے پاس رکھا اور نماز پڑھی. اور نماز پڑھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وقت پر نماز پڑھی. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھو یہ جگہ
یہ جگہ ہمارے لیے گواہ بنے گی قیامت کے دن کہ ہم یہاں آئے اور ہم نے سجدہ کیا۔ اسی طرح اپنے گھر میں بھی بدل بدل کر جگہ چینج کیا کریں، کبھی اس کونے میں نماز پڑھ لیں، کبھی تھوڑا سا ہٹ کے، جیسے کہ سنت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تھوڑا سا جگہ چینج کر لو کہ ہر ٹکڑا جو زمین کا ہے تمہارے حق میں گواہ بنے۔ ایسے ہی بہت سارے خیر کے کام کہ آپ ایسی جگہ جاتے ہو جہاں پر کوئی مثلاً ایسا شخص ملا ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ کبھی نظر بھی نہیں آتا، آپ اس کو پانی پلا دیتے ہو، آپ اس کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہو، آپ اس پر کچھ خرچ کر دیتے ہو، تو وہ قیامت کے دن جو اب آپ کو کبھی نہیں ملنے والا، یا آپ اس راستے پر کبھی بھی نہیں جانے والے دوبارہ پلٹ کر، لیکن وہ چیز حق میں گواہ بنے گی۔ تو حریص ہونا چاہیے کہ ہر کوئی چیز، کیونکہ یہ اچھی گواہی جو ہے کیا ہے، وہ ہمارے حق میں گواہ بنے گی، جیسے آگے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اسی طرح زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندہ میری زمین پر آیا تھا اور میری اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، تو اس کے حریص ہونا چاہیے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، وہ خالہ زمین کیوں بولنے لگے گی؟ کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، بولنے کا حکم ملا ہوگا۔ وحی کا لفظی معنی کیا ہے؟ خفیہ اشارہ کرنا۔ حکم تو بول کر دیا جاتا ہے، زمین کو تو بس اشارہ کرنے کی دیر ہوگی اور زمین بولنے لگے گی۔ کیا بولے گی؟ ہم سب سوچیں، بچپن سے لے کر اب تک کے گزرے حالات جو اس زمین پر ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں رو کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ، اس زمین کو ہمارے خلاف نہ بولنے دینا، کہ ہمارے حق میں ہی بولے اور ہمارے حق میں اللہ کے وہاں گواہی دینے والی بنے۔ کیونکہ اگر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، اس دن زمین ہر شخص کا ہر عمل بتا دے گی، خلوت و جلوت کی تمام باتیں کھول دے گی اور چھپی کھلی تمام بے حیائیوں سے پردہ اٹھا دے گی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، ابھی ہم لوگوں نے جو حدیث پڑھی ہے، کہ جانتے ہو کہ زمین اس دن کیا خبر دے گی؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ہر اس چیز کی گواہی دے گی۔ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا ہر مرد و عورت کے عمل بتا دے گی، اس پر فلاں نے فلاں دن فلاں وقت فلاں عمل کیا تھا، یعنی وقت، ٹائم، جگہ، سب کچھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ماں کے قائم مقام ہے، تمہارے ہر برے بھلے عمل کی قیامت کے دن خبر دے گی۔ جیسے آج دوسروں نے اس الفاظ کو قبول کر لیا نا کہ دھرتی ماتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے اس حدیث میں یہ مینشن کیا کہ یہ تمہاری ماں کے قائم مقام ہے، یعنی جیسے تمہاری ماں تو تمہارے اچھے اور برے حالات کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، تم کو ہر حالت میں قبول کر لیتی ہے، ایسے اس زمین نے تم کو قبول کیا ہوا ہے۔ تمہارے ہر برے بھلے عمل کی قیامت کے دن یہ خبر دے گی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سے اس کے رب نے لوگوں کے عمل پوچھے تھے اور اسے بولنے کی اجازت دی تھی، اس لیے اس نے سارے واقعات کھول کر رکھ دیے۔ سوچو اللہ تعالیٰ کتنا پاور اس دن دیں گے کہ ایک انسان ہے جس کے خلاف بولے گی، ہر اچھے شخص، ہر برے شخص، جس نے جو بھی اس کے اوپر جو عمل کیا ہوگا، سب کی گواہی اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں کھڑے ہو کر یہ دے رہی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس روز لوگ گروہ در گروہ کی شکل میں پلٹیں گے، مختلف حالتوں میں لوگ آئیں گے، یعنی ہر ایک شخص کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، یعنی قبر میں الگ جگہ، اور اسی طرح سے میدان حشر کی طرف پلٹیں گے، خاندان اور رشتہ داریاں ختم، اب نئے گروہ میں، جیسے سورہ مریم میں فرمایا گیا کہ تم آ گئے فردن، یعنی اکیلے اکیلے ہمارے پاس، اور کیوں یہ لائے جائیں گے گروہ در گروہ، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ ان سب کو جمع کیوں کیا جائے گا؟ کہ دنیا میں کیا کچھ تم نے کیا، لو آج خود ہی دیکھ لو، پوری زندگی کی فلم چلائی جائے گی۔ مثلا قاتل قاتلوں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ صدر یصدر کا مطلب پانی پی کر واپس پلٹنا۔ پانی پر جانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وارد جو جا رہا ہوتا ہے، اور
दूसरा क्या है, सादिर वो जो जाए फिर लौट कर आए, यानी पी कर चला गया पानी और फिर लौट कर आया। तो लोग कब्र की जिंदगी से उठकर दुनिया में भेजे गए थे चंद सालों के लिए, अब वापस अपनी मंजिल की तरफ पलट रहे होंगे, अपने हिसाब किताब देने के लिए आ रहे होंगे। दूसरा मायने हिसाब किताब देने के बाद जन्नत या जहन्नम की तरफ पलट रहे होंगे। लियुरऊ अमालहुम, ताकि वो दिखाए जाएं अपने अमाल की जजा। हालांकि कब्र में भी दिखा दिया गया था, ये है तुम्हारा ठिकाना, लेकिन लोगों का हाल मुख्तलिफ होगा। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके ना सूरह लैल में कि इन्ना सायकुम लशत्ता। इसी तरह कयामत के दिन चेहरे भी मुख्तलिफ होंगे। कुछ चेहरे सफेद चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे सियाह होंगे, कुछ चेहरे मुस्कुराते हशाश बशाश होंगे, और कुछ मुरझाए हुए अपने रिजल्ट देखकर सबकी मुख्तलिफ हालत होगी। अश्ताता, इसी तरह नामे अमाल भी किसी के दाएं हाथ में किसी के बाएं हाथ में, लेकिन हर शख्स अलग हाल में होगा। हो सकता है कि दुनिया में वो इकट्ठे रहते हो, मगर साथ रहते हुए भी कोशिशें मुख्तलिफ थी, इसलिए आज उनके बीच जुदाई डाल दी जाएगी और उसे कहा जाएगा, जैसे कि सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग हो जाओ ए मुजरिमों। उस दिन इंसान हसरत करेगा, कहेगा कि या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, यानी काश के मैंने फुला को दोस्त नहीं बनाया होता, फुला को अपना खलील नहीं बनाया होता। जैसे होता है ना कि मसलन हम लोग बाजार वगैरह जाते हैं, जल्दी जल्दी में जो चीज खरीदते हैं, और खरीदने के बाद क्या करते हैं कि आके उसमें देखते हैं तो बाज चीज ऐसी होती है कि कोई अ, बेकार दे दी, टूटी फूटी दे दी या फटी हुई दे दी या जो भी है, तो उस वक्त करते काश के मैंने वहां पर देख लिया, अब कौन दोबारा जाएगा, और फिर जाओ और फिर उसको देखो और फिर वापस करो। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए फरमा रहे हैं कि यानी हिसाब के मैदान से किस्म किस्म के लोग वापस होंगे। कोई बदनसीब होगा और कोई खुश नसीब होगा, किसी को जहन्नम में जाने का हुक्म मिला होगा, किसी को जन्नत में जाने का। यहाँ से अलग होकर फिर कभी उनकी मुलाकात नहीं होगी। अशतातन यानी गुरोह गुरोह, ताकि अपने अपने अमल वो खुद पहचान ले और जजा या सजा पा ले। तो ये तो मौत के साथ ही रिजल्ट शुरू हो जाएगा ना। मौत के वक्त जिसकी अच्छी मौत आई वो खुश हो गया कि चलो अगली मरहला मेरा जो है वो आसान है, और मेरे लिए इंशाअल्लाह आगे भी कब्र में भी आसानी, हश्र के मैदान में भी आसानी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने के लिए भी आसानी। लेकिन वो बदनसीब जो मौत के वक्त ही उसका रिजल्ट आउट हो गया कि अगला कदम जो है, उसका अगला अंजाम क्या है, जब उसको वो देख लेगा तो फिर पछताएगा और कहेगा कि काश कि मैंने दुनिया में थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, तो आज ये जो खैरुल बरिया के लोग खड़े हैं इनमें मैं शामिल होता, या इनकी तरह का मैं कर लेता। तो वहां पर ये सारी चीजें, अब हसरत करके क्या फायदा, अब तो जो कुछ तुम कर चुके, अब तो सिर्फ रिजल्ट है, अब तो सिर्फ नताइज है और उसका ऐलान है। अब अमल का वक्त कहाँ, अब पछताने। फिर वमन यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, फिर जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी वो भी देख ले। जर्रा क्या चीज है, जर्रा वो चीज जो सूरज की शुआ में देखा जा सकता है। हम सब ने भी देखा होगा ना, जब सूरज किरणों के साथ जमीन पर पड़ रही होती है तो उसमें बारीक बारीक कुछ चलता हुआ जर्रा जरा नजर आता है। मुराद उससे ख्वाह छोटे से छोटा अमल, ख्वाह वो किसी के सामने किया या छुपा कर किया होगा, वो सब का सब कयामत के दिन आ जाएगा। अल्लाह ताला भी देख लेंगे, और इंसान खुद जो करके भूल चुका होगा वो कलम क्या होगा, रिकॉर्ड हो चुकी होगी, और फिर उसको चलाकर वो फिल्म की तरह दिखाया जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। इतने में आपने ये आयत सुनाई, तो अबू बकर सिद्दीक ने खाने से हाथ खींच लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उस जर्रे बराबर बुराई का नतीजा देखूंगा जो मुझसे सरजद हुई होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, दुनिया में जो भी मामला तुम्हें पेश आता है जो तुम्हें नागवार हो, वो उस दिन जर्रा बराबर बुराइयों का बदला है जो तुमसे सरजद हुआ होगा, और जो जर्रा बराबर नेकियां भी तुम्हारी हैं, उन्हें अल्लाह आखिरत में तुम्हारे लिए महफूज करके रखेंगे।
جیسے سورہ کہف میں ہے کہ مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یعنی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہیں چھوڑا کوئی چھوٹی سی بھی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات. بعض مرتبہ نہ صرف قیامت میں بلکہ ذرہ برابر نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دکھا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی بدلے کی شکل میں. اسی طرح گناہ کا بھی، اسی لیے دعا کرنا چاہیے اللہ حاسبنا حسابا یسیرا رب. اسی طرح کچھ لوگوں کی نیکیاں بہت ہوگی لیکن اللہ کے ہاں ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کیا ہوگی؟ ریاکاری ہوگی. یا نیکیاں تو بہت ہوں گی مگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، تو وہ عمل وہاں پر کیا ہوگا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا. امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تعامل کرتا تھا اور دوسرا چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا تھا. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ بعض مرتبہ ہم چھوٹی سی نیکی کیوں نہیں کرتے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس کی وجہ سے بہت سی نیکی کے مواقع یعنی گنوائے چلے جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ پہاڑ کے برابر دکھائے جائیں گے اور یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ ان گناہوں سے بھی بچتی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا. مسعود احمد میں حضرت عبد رہنا سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے. یہاں سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگ بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ بعض مرتبہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر چھوڑتے رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. موجودہ دور میں جیسے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ اس نے کیا کیا کہ خالی پیپر جو ہے اس کو پہلے وزن کیا تو اس کا وزن کچھ اور تھا، پھر ایک پوائنٹ لگایا اس نے، ایک نقطہ لگایا اور اس نقطے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا. تو سوچو یہ یہاں پر جو ریسرچ کی گئی کہ ایک پیپر پلین اس کا وزن کچھ اور اس پر ایک پوائنٹ خالی لگا کر اس کا وزن بڑھ گیا. تو ہمارے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے، پتہ نہیں کتنے، اسی لیے جیسے بھی گناہ ہوتے جائیں اس کو کیا ہے معاف کرواتے رہیں. تو عمل وہ کام جو انسان نیت اور ارادے سے کرتا ہے، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل. عمل کیا ہے؟ وہ جو پختہ نیت اور ارادے سے کیا جائے. فعل وہ کام جو انسان بس کر رہا ہے، لیکن عمل میں جو کچھ سوچ سمجھ کر نیت اور ارادے کے ساتھ کرے. مثقال وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بوجھ معلوم کرنے کا آلہ جیسے کلو گرام، اور یہ ہوتا ہے ناپنے کا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، یہاں تک کہ سونا کے لیے دیکھے ہوں گے کتنا چھوٹا سا وہ ڈالتے ہیں ناپنے کے لیے، بالکل چھوٹا چھوٹا. تو اسی طرح ذرے کو ناپنے کے لیے جو آلہ ہے وہ مثقال ہے. ذرہ بالکل باریک، جیسے سب نے تجربہ کیا ہوگا، یعنی ہم لوگوں نے جو دیکھا کہ باریک سی ایک لہر سی آتی ہے سورج میں سے اور اس میں ذرے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ذرہ ہے. پھر اسی طرح چھوٹی سی چیونٹی جو ہمارے جسم پر چل رہی ہوتی ہے، جس کا بوجھ ہم محسوس بھی نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کے یہاں وہ بھی کاؤنٹ بھی ہو رہا ہوگا اور نظر بھی آ رہا ہوگا. اگر ذرہ نظر آ رہا ہوگا تو بڑے بڑے اعمال، بڑے گناہ، بڑی نیکیاں سب وہ دیکھ لیے گئے. دیکھنے کے بھی دو معنی ہیں. نمبر ایک وہ اعمال نظر آ رہے ہوں گے، نمبر دو عمل کے ساتھ اس کی جزا کو بھی دیکھ لیں گے. یعنی ایک چیز تو ہے کہ وہ عمل دیکھ لے گا جو اس نے کر کے لایا ہوگا، دوسرے ساتھ ہی ساتھ اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی، آج اس کا یہ بدلا، فلاں گناہ کیا تھا، آج اس کا یہ بدلا. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کی جزا یا اپنے اعمال تین جگہ دیکھتا ہے. نمبر ایک دنیا میں، نمبر دو برزخ میں یعنی قبر میں، نمبر تین آخرت میں. دنیا میں بھی انسان جو کچھ کرتا ہے بہت سی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. کبھی اس کی اولاد کی شکل میں، اس نے جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، اولاد جب وہی سلوک کرتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے مکافات عمل، یعنی کیا ہے، جو جیسا میں نے کیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ آج میری اولاد میرے ساتھ ویسی کر رہی ہے. تو یہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ آج دنیا میں ہی وہ دیکھ لے رہا ہے. اسی طرح کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتے ہیں. وہ کس شکل میں وہ دیکھتا ہے ان کو کچھ یعنی، اور اسی طرح اس کو کچھ یعنی دائیں طرف سے، کچھ بائیں سے، کچھ پیر کے پاس سے، یا قبر میں جیسے اس کو دکھایا جائے گا
کہ اس کے کچھ اعمال جو ہیں وہ سر کی طرف سے آئیں گے، اچھے بھی ہو سکتے برے بھی، بائیں طرف سے، دائیں طرف سے، پیر کی طرف سے، جیسے کہ آیا ہے کہ قرآن ایک اچھے خوبصورت ساتھی کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اعمال نامے بھی تولے جائیں گے، انسان بھی تولے جائیں گے، اور انسانوں کے جو وہ ہوگا وہ ساری چیزیں بھی تولی جائیں گی۔ جیسے کہ ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی، کیا اعمال تولے جائیں گے، یا اعمال نامے یا خود آدمی کو تولا جائے گا، تو اس کے متعلق علماء کے اقوال ہیں، تاہم زیادہ درست قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزان میں اعمال، اعمال نامے اور خود صاحب اعمال تینوں کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے کہ متعدد احادیث میں ذکر آئے کہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ 2 کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ الحمدللہ میزان کو بھر دینے والا ہے۔ پھر ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اذکار کا ذکر فرمایا جو زبان کے اعمال ہیں، اور بتایا کہ وہ ترازو میں بہت بھاری پڑیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور بعض اعمال دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوں گے۔ پھر اسی طرح اعمال نامے کا خود وزن کیا جائے گا۔ حدیث میں آئے کہ اعمال نامے کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یہاں اس حدیث کا ایک حصہ درج کیا جاتا ہے جس میں کلمہ شہادت والی پرچی کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے ایک فرد کو برسر عام بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر اس کی حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا تم ان میں سے کسی عمل کا انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم سے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟ وہ آدمی عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارا کچھ عذر ہے، کیا تمہاری کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی گھبرا جائے گا اور کہے گا نہیں ہے میرے رب۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ہے، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تب ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ شخص عرض کرے گا یا رب ان بڑے بڑے سیاہ ناموں یعنی میرے اتنے بڑے گناہوں کے رجسٹر کے مقابلے میں بھلا اس پرچی کی کیا حیثیت؟ یعنی میں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ کلمہ پڑھا تو اس کی کیا حیثیت؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے تم پر قطعی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سیاہ نامے یعنی اس کے سارے گناہ کے اعمال رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں یہ بطاقہ کہتے ہیں، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں اس پرچی کو، وہ بڑے بڑے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں وہ کلمے کی جو پرچی ہے وہ بھاری پڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابل کوئی شے بھاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اعمال ناموں کا بھی وزن، سب سے پہلے اعمال کا وزن، پھر اعمال ناموں کا وزن، اب دیکھتے ہیں کہ انسان کا بھی وزن ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بعض صورتوں میں خود صاحب اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، بعض صورتوں میں خود آدمی کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق اس کا وزن بھاری یا ہلکا پڑے گا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہمراہ تھے، راستے میں ایک بڑا درخت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا کہ درخت پر چڑھو اور مسواک اتارو۔ ابن مسعود چھریرے یعنی پتلے دبلے بدن کے ہلکے پھلکے آدمی تھے، درخت پر چڑھ کر مسواک اتار رہے تھے کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا، تہبند کا پلو ذرا سا اڑا تو ان کی پنڈلیاں دکھائی دی۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی باریک پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ ابن مسعود کی باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کر؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ باریک باریک پنڈلیاں ترازو میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری پڑیں گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں ترازو میں بھاری پڑیں گی، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے۔ ترازو میں ایمان ہی بھاری پڑے گا، آدمی بہت بھاری بھرکم ہو اور بڑا قوی جسہ کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ایمان اگر نہیں ہے تو میزان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز عظیم الجسہ اور نہایت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ قیامت کے روز آدمی کے انجام کا تمام دار و مدار اعمال کے وزن پر ہوگا۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہگار کو معاف کر دیں یا سفارشی اس کی سفارش کریں تو وہ نجات پا جائے گا۔ جس کی نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے برابر ہوئے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا جواب یہ کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوئی وہ اہل آراف میں شامل ہوگا، یعنی اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد اس کا دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اپنی مشیت سے اس کے نامہ اعمال میں سے کوئی ایسی نیکی نکالیں گے جس سے اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو کوئی بھی نیکی کو معمولی نیکی نہیں سمجھے، بلکہ کرتے چلے جائیں اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ وزن میں میرے اعمال نامے میں بڑھنے کا سبب بنے، اور ایسا نہ ہو کہ میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں کھڑی رہ جاؤں آراف والوں کی طرح انتظار کرتے ہوئے کہ اب میری نیکیاں اور بدی برابر ہیں، کاش کہ میرے پاس ایک نیکی ہوتی، جیسے ہے نا دوسری حدیث میں کہ وہ اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے سب کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، کیونکہ دونوں ہی اکول یا برابر ہے، ایک نیکی میری زیادہ ہو جائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تو لکھی ہوئی کتاب کا وزن اس لیے عمل کا چھوٹا سا بھی موقع جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 وجہ سے پالے جاتے ہیں، ان کا پالنا ثواب بھی ہے، وہ پردہ بھی ہے، اور ان کا پالنا عذاب بھی ہے۔ جو باعث ثواب ہے وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پالے گئے ہوں، جن کی مالک نے کسی چراگاہ یا باغ میں رسی ڈھیلی کر دی ہو، پھر وہ اس لمبی رسی میں اس چراگاہ یا باغ میں سے جو تنکے کھائیں گے وہ مالک کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر رسی توڑ کر ادھر ادھر چڑھ جائیں گے تو ان کے ایک ایک قدم پر اور لیت پر، یعنی جو وہ اگر جیسے وہ ٹوائلٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکیاں ملیں گی، اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر خود بخود پانی پی لیں گے جبکہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا تو بھی نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ ایسے گھوڑے انسان کے لیے باعث ثواب ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے سوال سے بچنے اور اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے گھوڑا پالا اور اس کی گردن و پیٹھ میں اللہ کا حق بھی نہیں بھولا، ایسا گھوڑا مالک کے لیے پردہ ہے۔ اور اگر کسی نے فخر و ریا کے لیے اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے گھوڑا پالا، ایسا گھوڑا اس کے لیے وبال ہے۔ پھر آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا اللہ نے ان کے بارے میں یہ جامع آیت اتار دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سعصع بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مجھے یہ آیت سنائی، میں بولا مجھے یہی کافی ہے، اگر اور آیتیں نہ بھی سنوں تو یہی بہت ہے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی جو گناہ ہے، جیسے کہ معمولی نیکیاں، جیسے مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی خریدتے ہیں راستے میں، اب پانی پیتے ہیں، اس کا کچھ قطرہ جو رہتا ہے وہ ہم ایسے ہی کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب ہم نے تو غیر ارادی طور پر اس کو پھینک دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور پیاسا ہو اور وہ اس کو کاٹ کر توڑ کر وہ پی لے، یا کچرا چننے والے بعض دفعہ دیکھے ہوں گے کہ لوگ ایسے ہی کھانا کچرے میں پھینک دیتے ہیں، وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ اس کو نکالتے ہیں، کہ اس کو صاف کرتے ہیں اور اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، یعنی وہ کام جو آپ نے نیت کے ساتھ نہیں کیا لیکن چونکہ وہ ذریعہ آپ بنے، اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجر لکھا جاتا ہے۔ تو جب غیر ارادی کام کیے ہوئے کا اجر دیں گے تو سوچو جو ارادہ کر کے اور نیت کر کے جو کام خیر کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کا کتنا زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیوں کے حریص بنے، اور نیکیاں کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی موقع چاہے چھوٹا ہو، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے پرس میں ہاتھ ڈالیں چھٹے پیسے ہی ہیں خالی اور نہیں ہے تو ہم لوگ شرم آتی ہے، اب کیا 5 روپیہ دیں، آج کے دور میں کیا 5 روپے کی چیز آتی نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جیسے سوچنے والے اور بھی ہوں، اور ان لوگوں نے 5 دیے، اس کے پاس اتنا ہو گیا کہ وہ ایک ٹائم کی کھانا کھا سکتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھے، اسی طرح کوئی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی طرح
کوئی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے، جو وہ ہے گناہ کا کام، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں معمولی گناہ کے بھی بعض پولیس ہوگی، ہر ایک کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. یہاں بھی ذرہ کی بات کی گئی، کیونکہ ذرہ یہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہم کر کے بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والے نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ برائی کرتے ہوئے ڈرے، کہ چھوٹی سی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. کیونکہ پیچھے سورے ہم پڑھ چکے ویل للمطففین، چھوٹا سا معمولی سا وزن میں کمی کوتاہی کی بھی پوچھو گی. چھوٹی چھوٹی غیبت کسی کی کر دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کا کر کے بھول گئے خلاف عادت، اور وہ کیا ہے اللہ کے وہاں لکھ لی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے عائشہ ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں بھی پوچھو گے. ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے. تو آیت بہت جامع آیت، بہت ڈرانے والی آیت ہے. جو شخص عمل کا ارادہ کرے، واقعی اپنی نجات کا ارادہ کرے، اس کے عمل کے لیے قرآن مجید کی 2 یہ آیتیں بھی کافی ہے کہ اس کا عمل درست ہو جائے گا. جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آنکھ کا اشارہ بھی لکھا جا رہا ہے، یعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور، تو پھر وہ کس طرح گناہوں سے نہ ڈرے اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے محفوظ نہ کرے. اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک پھانک ہی خیرات کر دیا کرو، کوئی اچھی بات ہی بتا دو، کوئی نیکی حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول سے کسی پیاسے کے برتن میں ذرا سا پانی ہی انڈیل دو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے کیوں نہ ملنا ہو. اے ایمان والی عورتوں، کوئی ہمسائی اپنے ہمسائی کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ اسے بکری کا ایک کھر ہی دے دے. یعنی کھر کیا ہوتا ہے؟ پایا جو بناتے ہیں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. تو مثال بتائی گئی ہے کہ وہ بھی اگر دے سکتے ہو تو اتنی معمولی چیز بھی دو. ہم لوگ شرم کے مارے کچھ اچھا بنے گا تو بھیجیں گے، اب یہ کیا یہ کوئی بھیجنے کی چیز ہے؟ دال بھیج دو، کبھی یہ بھیج دو، تو نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت اس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اور ہم کو نہیں پتا ہے. سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر لوٹاؤ، اگرچہ جلا ہوا کھری کیوں نہ دو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آگ سے بچو، وہ کھجور کی ایک پھانک کی خیرات کرو، یہ پیٹ بھرنے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر بھوکے کے لیے بہت کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. آپ نے مثال دے کر فرمایا جیسے کوئی جماعت کسی میدان میں ٹھہر جائے اور کام کے وقت ہر ایک 2 لکڑیاں اٹھا کر لائے اور سب انہیں ایک جگہ جمع کر دیں تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر بن جائے گا جس سے وہ آگ جلا کر جو چاہے پکا سکتے ہیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر آگ بن جاتے ہیں اور انسان کو جلانے کے لیے وہی کافی ہوتے ہیں. علامات قرقابنا من النار اللہم لا تجلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو خیر یرا کرنے والا بنائے، خیر والے اعمال کرنے والا بنائے، اور شر والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ کے پاس اللہم ان کن تک یعنی اللہم انی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. اللہ تعالیٰ جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، جو کسی کے سامنے کیے، جو چھپ کر کیے، جو ارادن کیے، جو غیر ارادی طور پر کیے، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر کے ہمارے نام عمل کو بالکل پاک اور صاف کر دے. اور ہمیں اسی لیے کہا گیا نا کہ گناہ کرنے کے بعد نیڈر مت ہو جاؤ، بلکہ احساس ہو جائے، یاد ہو جائے، گلٹی فیل ہو رہی ہے، فوراً معافی مانگ لو. کسی کے حق میں کیا ہے اس سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق مار دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو کہ مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ روز کی روز معافی، روز نام عمل دھو ڈالو. جیسے ہم لوگ میلے کپڑے رکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھو ڈالتے ہیں نا فوراً، کہ جمع کرتے رہتے ہیں. اسی طرح گناہوں کو بھی جمع کر کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا ہو جائیں گے انسان ہونے کے ناطے، لیکن کوشش کیا کرنا ہے اس کو وہیں کے وہیں استغفار کے ذریعے سے اور معافی اور توبہ کے ذریعے سے دھوتے چلے جانا ہے کہ کل کو پچھتانا نہیں پڑے جب وہ سامنے لائے جائیں فلموں کی طرح چلایا جائے اور پھر پچھتا رہے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں، خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ. اللہ نہ کرے کہ ویسی حالتوں کے سر جھکائے، ڈرے سہمے اور ذلت چھا رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن بھی. اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.
ولا تخزنا يوم يبعثون يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.